نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے معزز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شمائل ترمذی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کے بارے میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم فرمایا ہے اور اس میں 8 احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک اور بال مبارک کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک حدیث آپ سن چکے ہیں، دوسری حدیث ہے۔ راویہ ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من اناء واحد وکان له شعر فوق الجمہ دون الوفرہ او کما قالت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو سے نیچے اور کاندھوں مبارک سے اوپر تھے۔ یہ حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ذکر ہیں۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس لیے اس حدیث پاک کو یہاں ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بالوں کے بارے میں سیدہ فرماتی ہیں، کانوں کی لو سے نیچے تھے، کانوں سے نیچے، کاندھوں سے اوپر تھے۔ تو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں 3 طرح کے قول ملتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جس نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھے اس نے اسی طرح ذکر فرما دیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالوں کی حجامت فرمایا کرتے تھے تو بال چھوٹے ہو جاتے تھے، اور اگر حجامت نہ فرماتے تو کبھی گردن مبارک تک اور کبھی کاندھوں مبارک تک ہو جاتے تھے، یعنی کانوں کی لو تک ہوتے تھے عموماً، کبھی بڑھ کے زیادہ ہو کے گردن مبارک تک اور کبھی کاندھوں مبارک تک پہنچ جاتے تھے، لیکن اس سے لمبے نہیں ہوتے تھے، کاندھوں سے بھی نیچے آ رہے ہوں ایسے بال آپ کے نہیں تھے۔ یہ خلاف سنت ہے، جس طرح آج کل دیکھا جاتا ہے کہ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کے بال کانوں سے بھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا۔ انسان کو سنت کا ثواب اسی وقت ملتا ہے جب وہ سنت کے دائرے میں ہو، دائرے سے باہر نکل گئی یا دائرے سے داخل ہی نہ ہوئی، دونوں صورتوں میں انسان کو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ درمیان میں سیدہ فرماتی ہیں کہ ہم ایک برتن سے غسل کر لیتے تھے، مطلب یہ ہے کہ برتن ایک ہوتا تھا، غسل تو اپنے اپنے وقت میں کرنا ہوتا، لیکن برتن وہی ہے جس سے حضور نے غسل فرمایا، میں نے بھی اسی برتن سے غسل فرمایا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں اس برتن سے ہم غسل کرتے تھے، لیکن درمیان میں برتن ہے یا کوئی پردہ ہے جس سے ستر بھی ہوتا تھا، پردہ بھی ہو جاتا تھا، یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے ہی غسل کرتے تھے۔ تیسرا یہاں ایک مسئلہ ذکر فرمایا جاتا ہے کہ کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دونوں اکٹھا غسل کریں، ظاہر ہے یہ تو جائز ہے۔ مرد نے پہلے غسل کر لیا ہے، عورت نے بعد میں غسل کیا ہے، مرد کے بچے ہوئے پانی سے، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورت پہلے غسل کر لیتی ہے، مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتا ہے، تو اس میں 3 ائمہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں یہ جائز ہے، جبکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ حدیث پاک ہے،
اور اس کا مختصر سا حاصل میں نے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتوں پر سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و ازواجہ اجمعین۔